میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ملک کے وزیر خزانہ نے پرائم منسٹر، پروونشل گورنمنٹ کے نمائندوں اور سروس چیف جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی شامل تھے، ان کو ایک پریزنٹیشن دی جس میں یہ خدشے کا اظہار کیا کہ اگلے 2 مہینے میں شاید ملک دیوالیہ ہو جائے۔ ملک دیوالیہ کیسے ہوتے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج روایتی کرٹیسزم کے علاوہ اس کے کچھ سلوشنز بھی پروپوز کریں۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہمایوں گوہر صاحب، جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں اور اپنے آپ کو جینٹلمین ایٹ لارج کے طور پہ بھی انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خلیق کیانی، جو ڈان اخبار کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں محمد مالک، جو نیوز اخبار کے ایڈیٹر ہیں، وہ بھی جوائن کریں گے۔ خلیق کیانی صاحب، پہلا سوال تو میرا آپ سے ہے کہ کیا ہم واقعی ہی دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں؟ میرا خیال ہے جب فائنانس منسٹر اس قسم کی انڈیکیشنز دے رہے ہوں، سارے اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہوں، تو ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ملک دیوالیہ کیسے ہوتے ہیں؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ جی ملک دیوالیہ ہونے لگا ہے؟ دیوالیہ میرا خیال ہے ملک اس وقت ہوتا ہے جب ملک کے اسٹیٹ کے پاس پیسے نہ ہوں، اتنے پیسے نہ ہوں کہ اپنے قرضے جو ہیں ان کی سروسنگ کر سکے، جو اپنے امپارٹنٹ پروگرامز ہیں ان کو فائنانس نہ کر سکے، اور جو اپنی گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کو اگر سیلریز نہ دے پائے، جیسے کہ فائنانس منسٹر نے انڈیکیٹ کیا ہے، تو آلموسٹ یہی سچویشن ہوتی ہے جب بینک کرپٹ ہوتے ہیں یا دیوالیہ اس کو آپ کہہ لیں۔ تو کب تک یہ خدشات ہیں کہ حکومت شاید لوگوں کو تنخواہیں بھی نہ دے سکے؟ دیکھیں، جو ان سارے لوگوں کو جو انہوں نے پریزنٹیشن دی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ نے اپنے معاملات ٹھیک نہ کیے اور جو فسکل ریسپانسبلٹی اس کا مظاہرہ نہ کیا، تو پھر 2 مہینے بعد آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ آپ اپنے لوگوں کو سیلریز بھی دے سکیں۔ تو لہٰذا ایک طرح سے انہوں نے ایک اینٹینا ریز کرنے کی کوشش کی اور ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح بزنس ایز یوزول مزید نہیں چل پائے گا، اور آپ کو ڈراسٹک سٹیپس لینے پڑیں گے اور اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور جو اپنی کریڈیبلٹی ہے اس کو امپروو کرنا پڑے گا، تاکہ جو غیر ملکی امداد ہے وہ آ سکے، لوگ جو آپ کے سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں ان کے لیے فنڈز دے سکیں، ان کے لیے گرانٹس دے سکیں، اور ان کے لیے ان کو ریوائیو کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چل سکیں۔ اس وقت کیونکہ سب سے بڑا جو کریڈیبلٹی کرائسس ہے اس کی وجہ سے جو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے فنڈز اس طرح سے نہیں آ رہے جس طرح اس سے پہلے توقع کی جاتی ہے۔ ہمایوں گوہر صاحب، ہر سال یہ خبر آتی ہے کہ جی ملک شاید دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ 2008 میں بھی ایسی خبریں آئیں، ایون امریکن ملٹری نے بھی ایک ایسے فورکاسٹ کیے کہ شاید پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد سب سے بڑا خدشہ پاکستان کے نیوکلیر ویپنز کا ہوگا۔ اور جیسے ابھی کیانی صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 مہینے کے اندر اندر فسکل رسپانسبلٹی کا فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ یہ کی جائے۔ فسکل رسپانسبلٹی ہوتی کیا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2 مہینے میں یہ کر پائیں گے ہم؟ پچھلی پارلیمنٹ جو تھی نا، اس میں فسکل رسپانسبلٹی ایکٹ پاس ہوا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ آپ کا جو ٹوٹل قرضہ ہے بیرونی اور اندرونی، وہ آپ کی جی ڈی پی سے 60% زیادہ نہ ہو۔ اور جب وہ پچھلی حکومت گئی ہے تو اس وقت میرے خیال میں کوئی 53% تھا، مگر اب وہ بڑھ کے 60% سے بہت آگے آ گیا ہے۔ مگر یہ کہہ دوں کہ بھی 100% نہیں ہوا جو جی ڈی پی کا ہوتا ہے، جیسے گریس کا تو کراس کر گیا تھا، برطانیہ کا بالکل کراس کر گیا، امریکہ کا تقریباً کراس کر گیا۔ اور جو دیوالیے کی آپ بات کر رہے تھے، وہ ریاستی یا حکومتی دیوالیہ ہوتا ہے، ٹریجری کا دیوالیہ۔ بالکل صحیح بات انہوں نے جو ڈسکرپشن دی اس کی وہ ہے۔ آپ کہہ رہے تھے پچھلے سالوں میں بھی کہتے رہے کہ انہیں لگا دیوالیہ، کہتے صحیح تھے، وہ اس سے ہمیں آرٹیفیشلی بچاتے تھے قرضہ دے کے، جیسے گریس کو بچایا، بیل آؤٹ دیا ہے $55 بلین یا کتنے کا، تو وہ مگر وہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے، وہ لائف سپورٹ ہوتی ہے، وہ جڑ میں جا کے جو ہے نا آپ کا پرابلم، بیماری، اس کو وہ نہیں کیور کرتی۔ تو مگر یہ دیکھیں، اس میں مایوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک طریقے سے یہ بات کہنے میں اچھی نہیں لگتی، اس لیے اتنے سیلاب میں اتنے لوگ، 2 کروڑ لوگ بالکل سیلاب زدہ پڑے ہوئے، مگر اگر آپ بگ پکچر دیکھیں تو اس میں تو خوش ہوں کہ ہم چلیں ہمایوں گوہر صاحب آپ سے معلوم کریں گے کہ آپ کے آپٹیمزم کی کیا وجوہات ہیں، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔